کی حمایت کی۔ اس سلسلے میں 1969 میں ایک بینر ترکی کے معمار وداد دلوکی کا تھا۔ اس منصوبے کی سڑک دونوں کو ان کے نام پر 1975 میں ان کے قتل کے بعد رکھا گیا۔ شاہ کے مطابق انہوں نے عربی خیموں سے متاثر ہو کے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ بنایا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جہاز حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں مسجد کے 4 میناروں میں سے ہر ایک 79 میٹر یعنی 230 فٹ اونچا ہے، جو کہ جنوبی ایشیا کا سب سے اونچا مینار ہے۔ آج میں موجود ہوں اسلام آباد کے ایک سیاحتی مرکز میں فیصل مسجد۔ فیصل مسجد کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں، اس کی کیا تاریخ ہے، وہ سب چیزیں میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آئیے پہلے فیصل مسجد کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ فیصل مسجد کے لیے تحریک کا آغاز سن 1966 میں ہوا، جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں ایک قومی مسجد کی پاکستان کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی۔ اس سلسلے میں 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد ہوا، جس میں 17 ممالک کے آرکیٹیکٹس نے 43 تجاویز پیش کی۔ جیتنے والا ڈیزائنر ترکی کے معمار وداد دلوکی کا تھا۔ اس منصوبے کے لیے 46 ایکڑ اراضی مختص کی گئی تھی اور اس پر عمل درآمد پاکستانی انجینئروں اور کارکنوں کو تجویز کیا گیا تھا۔ فیصل مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں نیشنل کنسٹرکشن لمیٹڈ آف پاکستان نے کیا، جس کی قیادت عظیم خان کر رہے تھے، اور اس پر سعودی عرب کی حکومت نے 130 ملین سعودی ریال تقریباً 130 ملین امریکی ڈالر آج کی لاگت سے فنڈ فراہم کیا گیا تھا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا اور مسجد اور اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کو ان کے نام پر 1975 میں ان کے قتل کے بعد رکھا گیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور 1978 میں تعمیراتی معاہدے پر دستخط کیے۔ مسجد کے بارے میں بنیادی معلومات سنگ بنیاد پر لکھی ہوئی تختی پر بھی آپ دیکھی جا سکتی ہیں۔ 18 جون 1988 کو پہلی نماز ادا کی گئی، حالانکہ یہ مسجد 1986 میں مکمل ہو گئی تھی۔ مسجد کے میدان میں نماز کے لیے ایک عمارت ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ سال پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بھی تھی، لیکن سن 2000 میں اسے نئے کیمپس میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ کچھ روایتی اور قدامت پسند مسلمانوں نے پہلے تو اس کے غیر روایتی ڈیزائن اور روایتی گنبد کے ڈھانچے کی کمی کی وجہ سے
اس پر تنقید بھی کی تھی۔ ویدت دالوکے کے مطابق انہوں نے عربی خیموں سے متاثر ہو کے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ بنایا تھا، جو کہ بہت پسند کیا گیا۔ یہ شاید دنیا کی پہلی مسجد ہوگی جس کی تعمیر کا آغاز اس کے بالائی حصے سے شروع کیا گیا تھا، کیونکہ اس مسجد میں کوئی بھی ستون نہیں ہے۔ 10 سال کی محنت کے بعد ایک ایسی مسجد سامنے آئی جس نے پورے اسلام آباد کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے۔ دوستو، شاہ فیصل مسجد کو 1986 سے لے کر 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور اب یہ جنوبی ایشیا کی 5ویں سب سے بڑی مسجد اور پاکستان کی پہلی سب سے بڑی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ انیس سو 88 میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کا جہاز حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے، اور ان کا مزار جو ہے وہ فیصل مسجد کے احاطے میں ہی موجود ہے۔ میں آپ کو مزار بھی دکھا دیتا ہوں ضیاء الحق کا۔ اندر انٹر ہونے کے لیے ڈور پہ لاک ہے۔ میں آپ کو یہاں سے اس کی فوٹیج دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فیصل مسجد میں تقریباً 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کے 4 میناروں میں سے ہر ایک 79 میٹر یعنی 230 فٹ اونچا ہے، جو کہ جنوبی ایشیا کا سب سے اونچا مینار ہے۔ مرکزی علاقوں میں اندرونی ہال اور صحن سمیت اہم علاقوں میں 74,000 لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہے۔ مسجد کے ارد گرد کے میدانوں میں 2 لاکھ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ یہ مسجد مارگلا کے پہاڑوں میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس مسجد کو میلوں دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ سے گزارش بھی ہے کہ جب بھی آپ فیصل مسجد کا وزٹ کریں اور کوئی نماز کا ٹائم ہو تو نماز یہاں پر آپ ضرور ادا کیجیے گا۔ ایک شعر سنا کے اپنی اس ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ شکریہ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے مجھے لازمی بتائیے گا، چینل کو میرے سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔